اب نیکسٹ جو آئیں گی ہمارے ساتھ ہیں انمتا ذوالفقار. برطانوی سامراج کے رحم و کرم میں جیون جبر مسلسل کی طرح کاٹتے، روز اپنے بچے، بوڑھے اور جوانوں کے لاشیں اٹھاتے ہاتھ چھلنی ہو چکے تھے. نیزہ اور کرپال کا نشانہ بنتا گھر گھر کا علی اصغر خدائے حسین و عباس کے در پہ نوحہ کر رہا ہے کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے. پھر کرۂ ارض پر ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام بھی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. 18 عیسوی کے آخر میں سرزمین ہند پر ایک مسیحا جنم لیتا ہے اور یہ باور کرواتا ہے کہ غموں کی شام کو کامیاب صبحوں میں تبدیل اور راہ وفا میں حائل رکاوٹوں کو صرف قربانی سے سر کیا جا سکتا ہے. صدر علی وقار، بلند حوصلہ، حمیت و استقلال کا پیکر، وہ سب کا قائد کہ جس کے ایک اشارے پر لاکھوں انسان اپنے گھر بار کو چھوڑے راہ آزادی کے رہرو بن گئے. کہ وہ سب کا قائد جس کی فہم و فراست کا صلہ ایک آزاد ریاست کی صورت ملا. کہ وہ سب کا قائد جس کی شب و روز کی محنت کا صلہ عظیم وطن پاکستان کی صورت ملا. کہ وہ سب کا قائد جس کے ایک منادی پر لاکھوں انسان اپنے گھر بار کو چھوڑے ایک اجنبی سرزمین کی طرف ہجرت کر پڑے. کہ وہ سب کا قائد کہ وہ عظیم رہبر جو پاکستان کی پہلی سالگرہ پر ہی وطن جوانوں کے سپرد کر کے دار فانی کی طرف کوچ کر گئے. اے بابا قوم، اس آزاد فضا میں سانس لیتی ہر روح تیری احسان مند ہے اور تیری قربانیوں سے یہ سبق حاصل کرتی ہے کہ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے. غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ایکسلنٹ، تھینک یو. مولایا صلی وسلم دائما